حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان ذو النورین ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا مرض ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا مرض لا علاج ہے اور اس کا علاج بھی اسی طبیب کے پاس ہے جس نے مجھے مرض دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بیت المال سے کچھ عطیہ کا حکم نہ دے دوں کیونکہ بیماری کی حالت میں انسان اپنے روزگار سے تھوڑا دور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے اس کی حاجت نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو حاجت نہیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے کام آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ اے حضرت عثمان کیا آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف ہے؟ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو شخص ہر شب سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوگا، تو میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ سورہ واقعہ سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں۔ آپ کو انہیں واضح کر دیا ہے کہ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں۔ آپ کو سورہ واقعہ وہ سورہ ہے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ایوری سنگل مارننگ اس کی عربی اور اردو ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے، ضرور سنیے۔ یہ اب تو بہت آسان ہے، موبائل کے اندر سورہ واقعہ لکھیے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ سورہ واقعہ تبدیل کر دے گی، آپ کے دل پہ یہاں جا کے لگتی ہے، قیامت کی گھڑی آپ کو یاد دلا، آپ کو بتائے گی کہ آپ کی زندگی کے اندر جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بس ہوتا وہی ہے۔ اس نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں پیدا کرنے والا میں، مارنے والا میں، اور پھر ایک جگہ تم کو کہیں اور بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ آپ یہ سوچئے، جب وہ کہتا ہے نا وہ رب العالمین ہے تو وہ عالموں کا رب ہے۔ ایک ٹیلی فون کال، لیٹس سی دس از آن لائن، لا کے رکھ دیجیے، آ جائیے ویسے ہی آ جائیے۔ السلام علیکم جی، نارمل شو ہے یار، ایسے آ جایا کرو، ایسے آ جایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، بعد میں کال کر لیجیے گا، بعد میں کال کر لیجیے گا جی۔ آئیے یہ بھی لے آئیے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا ندیم بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ ندیم بھائی مجھے بتائیں، اعتدال پسندی نصف معیشت ہے، یہ کتنی زبردست بات ہے اور ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، مگر میں عام لوگوں کے لیے ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی وہ اچھی نہیں ہے، چاہے وہ محبت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، ہر چیز کے لیے کنٹرول رکھا گیا کہ جی آپ کو الحمدللہ جتنا بھی ملتا ہے نا اس کو آپ ایک میکانزم کے تحت، ایک پلان کے تحت خرچ کرتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں بجٹ، اس کو ہی ہم کہتے ہیں اکنامک پلانز، اس کو ہم کہتے ہیں جناب کے اکنامک ماڈل۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو جو ہے نا صرف پڑھ کے پھونکنا سیکھا ہے، مگر اس پڑھ کر سمجھنا نہیں سیکھا۔ اگر ہم پڑھ کے اس کے معنی سمجھے، اس کے ترجمہ پڑھے، تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب تلاش کریں، سمندر کے اندر موتیاں ہیں۔ آپ نکلے اپنے گھروں سے، ہم نے آپ کے لیے کشتیاں بنائی ہیں جو سمندروں کے سینہ چیر کے آپ کو آپ کی منزلوں تک پہنچاتی ہے، آپ کو تجارت کے راستے بتاتی ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ترازو میں آپ مطلب کمی نہ کریں، آپ کو یہ تک کہ کہا گیا ہے، دیکھیں پوری اکنامکس ہے قرآن شریف میں کہ آپ نے جب کوئی چیز بیچنا ہے تو نمک کے برابر منافع رکھے۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر عفاف بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں اور ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ دیکھیے فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ بے روزگاری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اس کے وظائف بھی بتائے جائیں گے اور آف کورس طریقے بھی بتائے جائیں گے۔ اٹس اے فرائیڈے شو، سو وی آر ان دی فرائیڈے اسپرٹ، یو نو، اسی موڈ کے اندر ہیں ہم۔ تو لیٹس سے ہیلو ٹو ڈاکٹر عفاف۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ بے روزگاری کیوں ہوتی ہے اور ہم لوگ اعتدال پسندی پہ کیوں نہیں رہتے؟ پہلے تو اس کے بارے میں بات کر لیں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ آپ نے دو بڑے سوال کر لیے ہیں۔ بے روزگاری کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں 2-3 وجوہات ہیں اگر میں اپنے ملک کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم بہت آرام سے اپنی اسٹیٹ کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ نے کچھ انتظامات ایسے نہیں کیے ہوئے۔ دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر پرسنل فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے اسٹیٹس ذمہ دار نہیں؟ اسٹیٹ ذمہ دار ہے آف کورس، لیکن دیکھیں نا اسٹیٹ اگر آپ کو آفر کر بھی دیتی ہے بہت ساری چیزیں، میں نے کچھ اور کہا تھا، چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک پرسنل گروتھ ہے آپ کی، پرسنل انٹینشنز ہیں آپ کی۔ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لوگ بالکل انیشل لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں،
وہ ایفرٹس کرتے ہیں, وہ ایک ڈائریکشن اپنی بناتے ہیں اور وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں, وہ بے روزگاری سے نمٹ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ ڈگریز ہولڈرز ہیں, بڑی بڑی ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس, اور شاید کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہو پاتے. ہمیں کام کرنے میں شرم آتی ہے. ایک ٹیلی فون کال میں وہ لوں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سمجھ تو گئے ہوں گے. اچھا, تھینک یو. جی میم. جی, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دو طرح سے ہے کہ ایک ہمیں اپرچونٹیز کیسے ملتی ہیں اور ایک اپرچونٹیز ہم خود کیسے گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہماری اپنی پرسنل کوشش جو ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں, ان کو اس ڈائریکشن میں دیکھیں, تو میرے خیال میں بے روزگاری کے کافی معاملات حل ہو سکتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ ہمارے پاس جب یونیورسٹی میں مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں, ایک کال, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ میں کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ یایا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے گیسٹ کو بھی سلام ہو, ندیم مولوی صاحب کو خصوصی سلام ہو. بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں ندیم صاحب سے. ندیم صاحب, ظاہر میں مختصر بات کروں گا. بات یہ ہے کہ ظاہر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو بلیو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, حالات ویسے ہیں. اللہ کی رحمت تو چاہے اس دور میں بھی تھی, اب بھی ہے. اب اگر ہم جو بھی وظائف پڑھ لیں, لیکن اگر ہم اپنے اعمالوں میں نظر نہیں ڈالیں گے, اپنے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے, تو ہم کیسے آگے نکلیں گے؟ ہم کیسے اللہ کی رحمت کا ایکسپریس کرتے ہیں؟ ہم لیکن میں آپ کو, لیکن ہم نبی کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائیں گے؟ یا لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں ہمیں بیلنس رکھنا پڑے گا. ہمارے جو بہت پروگریسو لوگ ہیں نا, وہ مانتے ہی نہیں وظائف کو. دیکھیے میں آپ کو بہت, اور آئی ایم ریئلی سوری, ایسا کچھ نہیں ہے. میں 17-18 زبانیں میں بولتا ہوں, 2 میرے پاس ماسٹرز ہیں, ایک میرے پاس PhD اب ہونے والی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی نا, یہ ہماری بہت بڑی خام خیالی ہے, اور میں اس سلسلے میں نا بڑا اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا. آئی انڈرسٹینڈ, نہیں آپ کی بات, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں انڈرسٹینڈ کریں, اس کے بعد میں آپ پلیز بولیے گا. آپ کی بات بالکل نہیں کر رہا, آپ تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. میں تو آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ جب تک عمل نہیں ہوگا وظائف کچھ نہیں کریں گے, اور خالی عمل جو ہے وہ بھی آپ کو بہت دور لے جاتا ہے اگر آپ خدا کے نزدیک نہ ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر صبح ہر رات سونے سے پہلے اگر آپ یہ معمول بنا لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور قرآن شریف کو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. اگین ترجمے, کیوں عربی ہماری زبان نہیں ہے, عربی میں قرآن شریف ضرور اترا ہے, ہاں, تو میرے خیال میں بہت رہے گا. جی یا آپ بات کیجئے پلیز. آپ کو میں نے بالکل نہیں کہا. میں آپ کی جیسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر. دیکھیں پرابلم یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک مایوسی کی فضا پھیلائی جا رہی ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو باہر جانا کی آس میں بیٹھے ہیں, وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی جو آدمی نہیں جا سکتا, ہر آدمی نہیں جا سکتا, تو یہاں بھی تو اپنی دنیا پیدا کر سکتے ہیں نا. اگر ہم صبح اٹھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم صبح جاب پہ جانے کی, اب کراچی شہر کے اندر باہر کے لوگ آ کے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, کما رہے ہیں نا, اور ہمارے بچے نہیں اٹھ رہے صبح, تو ہمیں اپنی لائف میں کیا چینج لانی پڑے گی؟ میرا سوال یہ. سر میں پہلے ندیم صاحب سے شروع کرتا ہوں, پھر میں آپ تینوں کی طرف, آپ دونوں کی طرف آؤں گا. اور ندیم بھائی, انہوں نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ بہت حسین آدمی ہیں, آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو بتائیے کیا انہوں نے جو سوال کیا, یا کا بڑا ویلڈ سوال ہے,